بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقائق 786 اس کے اندر لباس کے بارے میں بات چل رہی تھی ہماری، اب اسی سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ ہمارے چینل پر جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ایک بہت بڑی غلطی کی اصلاح۔ بعض فلسفی قسم کے لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ شروع میں انسان بالکل ننگا تھا، آہستہ آہستہ ارتقائی عمل سے گزرتا رہا، اس نے لباس ایجاد کر لیا، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں میاں بیوی جنت میں تھے، اور جنت میں اللہ نے ان کو لباس دیا تھا، اور شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کے لباس کو اتروانے کی کوشش کی۔ لباس کے دو فائدے بتائے: ستر پوشی اور ستر پوشی کے ساتھ ہی گرمی اور سردی سے حفاظت۔ نمبر 2، آرائش بدن۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تو باقی جانوروں کو اللہ نے لباس عطا نہیں کیا، انسان کو لباس سے زینت عطا فرمائی۔ شیطان کی دشمنی۔ اب ذرا دیکھیے، شیطان ہمارا پکا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ دیکھو، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن بنا کے رکھنا۔ اور اس کی دشمنی کب سے ہے؟ جب فرشتوں کو حکم ہوا اسجدوا لآدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا۔ وہاں سے اس کو دشمنی ہو گئی کہ عزت والا تو میں تھا، میں نے لاکھوں سال عبادت کی تھی، میں نے اللہ کے قرب کا مقام پایا، زمین کے چپے چپے پر میں نے سجدے کیے، یہ کل کے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہو رہا ہے اور مجھے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس کو حسد ہو گیا اور اس نے اپنے دل کے اندر، پنجابی میں کہتے ہیں کہ وٹ رکھ لیا۔ تو انسان کے لیے اس نے اپنے اندر دشمنی رکھ لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام اور شیطان۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا۔ ان دونوں کا لباس اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ وسوسے کیوں ڈالے؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ۔ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ وسوسے اس لیے ڈالے کہ یہ دونوں اپنے جسم کو دیکھ سکیں۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کتنی حیا والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو غیرت کتنی ہے۔ اپنا بدن دیکھنا گناہ نہیں، شوہر بیوی کا بدن دیکھ سکتا ہے، بیوی خاوند کا بدن دیکھ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جنت اتنی مقدس اور اتنی اعلیٰ جگہ ہے کہ یہاں اگر میاں بیوی بھی ہیں تو ایک دوسرے کو ستر کو نہ دیکھیں، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ ان کے ستر کھلوائے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا۔ شیطان نے کوشش کی کہ لباس اتروائے۔ انسان پر شیطان کا سب سے پہلا وار، انسان کے اوپر جب سب سے پہلا شیطان کا وار ہوا، وہ انسان کو بے لباس کرنا تھا، اور اس نے کروایا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا۔ جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے لباس اتروائے تاکہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھلائے۔ یہاں ایک باریک سی بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ جب پروردگار عالم کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے جسم کو دیکھیں، تو یہ کیسے برداشت کریں گے کہ کوئی نامحرم دوسرے کے جسم کو دیکھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے جسم کو نہیں دیکھا، زندگی گزاری، ازدواجی حقوق سب ادا کیے۔ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ جسم کو مکمل طور سے خالی رکھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، آج کے اس سبق کے اندر، آج یہ اس بیان کے اندر جو کچھ ہمیں سننے کو ملا، سیکھنے کو ملا، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔